السلام علیکم، میرا نام ہے عثمہ رمضان۔ آج ہو گیا ہے لاک ڈاؤن ڈے 14۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ان سوالوں پہ جو ہم سب کے دماغوں میں ہیں اور ہمیں پریشان کر رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آج تو ٹھیک ہے، ایک مہینہ اور اگر ایسے چلا تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہمارے کاروباروں کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، ہماری جابس کا کیا ہوگا۔ جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو پے کیسے کریں گے، کیسے گھر کے خرچے چلیں گے، سارے اخراجات ہمارے کیسے پورے ہوں گے، صحیح ہے نا۔ اور اگر یہ بیماری میں لگ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، کل تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کل کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ اس وقت ہمیں فیتھ کی ضرورت ہے۔ ہیو فیتھ ان اللہ، have faith in you and have faith in people around you، because دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل جل کے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ہم اس چیز سے نکل آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا فیتھ بہت ضروری ہے اس وقت۔ اور ویسے بھی دیکھیں، وہ جو اس کی ذات ہے وہ تو سبب بنانے والی ہے، مسبب السباب ہے، یعنی کہ وہ سبب پیدا کرتی ہے، ذریعے بناتی ہے، وسیلے بناتی ہے، غیب سے مدد بھیجتی ہے۔ اس نے بہت دفعہ ہمیں پہلے بھی مدد بھیجی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی مدد آگے بھیجے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر ہم نے بھروسہ کرنا ہے دل سے، اندر سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، نکل آئیں گے، سب صحیح ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی خوبصورت 2 اسٹوری سناتی ہوں جو کہ میں نے زاویہ میں اشفاق احمد کی جو بک ہے اس کے اندر میں نے پڑھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اشفاق احمد بتاتے ہیں کہ لارڈ کرزن جو تھا، کافی انڈیا کا پرانا وہ تھا، لارڈ تھا اور بادشاہ تھا یا جو بھی۔ اس کو بہت زیادہ شوق تھا ڈفرینٹ کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا۔ تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جاتا تھا، پڑاؤ ڈالتا تھا، کیمپ لگاتا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اسی نے سارے میوزیم اسی نے سیٹ کیے تھے۔ وہ ایک جگہ کے اوپر گیا اور وہاں پہ اس نے، اس کے ساتھ کوئی 250 اس کے لوگ تھے، چھوٹی سی جگہ پہ۔ اس نے وہاں جا کے اپنا کیمپ لگا لیا۔ جب اس نے وہاں جا کے اپنا کیمپ لگا لیا، رات کو وہ بتاتا ہے کہ وہ لارڈ کرزن اپنا لکھتا ہے اپنی اس کے اندر کہ میں سو رہا تھا تو ایک دم سے میرے سینے پہ بوجھ ہوا اور میں اس بوجھ سے اٹھا۔ تو کہتا ہے جب میں نے اٹھ کے دیکھا تو میرے سینے پہ ایک سانپ، ناگ جسے ہم کہتے ہیں، کوبرا، وہ اس کے بیٹھا ہوا تھا، پورا پھن نکال کر اس کی طرف اس نے منہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا گھبرا گیا کہ زندگی اور موت کا فاصلہ جو تھا وہ بالکل یوں تھا، بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں لیکن میں گھبرایا لیکن اس طریقے سے میں نے کوئی شور نہیں مچایا اور میں چپ ہو کے لیٹا رہا۔ اور میں نے سوچا کہ خدا کی مدد کبھی کبھی غیب سے آ جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں ابھی لیٹا ہی ہوا تھا چپ کر کے، تو ایک اور آدمی میرے خیمے میں یا میرے کیمپ میں، اس نے ہٹائے پردے اور اس نے دیکھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میرے سینے پہ سانپ بیٹھا ہے، وہ الٹے پیروں واپس چلا گیا۔ اس آدمی نے کیا کیا کہ جا کے ایک جگ میں گرم دودھ ڈالا اور جگ میں سے دودھ کو ہلایا اور وہ اس ناک کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ناک کو جب دودھ کی خوشبو آئی تو وہ اس کے اندر چلا گیا۔ تو اس آدمی نے جو اس کا پلہ تھا سر کے اوپر کندھوں پہ، اس نے اس کو باندھ دیا اور اس کو سانپ کو اس میں بند کر دیا۔ سارے لوگ جاگ گئے، سب لوگ آئے کہ جی یہ مطلب یہ بادشاہ کو اس نے بچا لی ہے، اور بہت بڑی چیز تھا اپنے زمانے کی وہ۔ تو وہ سارے لوگ آئے اور واہ واہ ہونے لگی اور اس کو شکر ادا کرنے لگے۔ تو اس سے پوچھا، تو ایک دم سے لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے عملے کا آدمی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو بھائی؟ تو اس نے بتایا کہ میں کیا بلکہ تھا بندھیر گھنٹ، جو جگہ تھی، کہ میں بندھیر گھنٹ کا معروف چور ہوں اور میں یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا کہ یہاں پہ بڑی چیزیں ہوں گی اور بادشاہ نے اپنا کیمپ لگایا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں آیا اور میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پیشے کو سائڈ پہ رکھ دو، اور پھر میں نے یہ کیا۔ دیکھا کہ اللہ کی مدد کس طریقے سے آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی، ریجڈ ہو کے زندگی گزارنے کی، اور اس وقت اپنے روز دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ خدا پہ اعتبار کریں، بھروسہ رکھیں۔ جتنا ہمارا خدا سے اعتبار ہمارا کم ہوتا ہے نا، اتنے ہی ہماری زندگی کے اندر ڈپریشن داخل ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اعتبار اسٹرانگ ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ میں نکال لیں گے، ہمیں اس سے نکل جائیں گے۔
وی ہیو ٹو گیو آر 100%. یہ نہیں کہ آپ بس اللہ پہ چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں. نہیں, آپ نے اپنی پوری محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اور پھر اس چیز کو آپ نے اللہ پہ چھوڑنا ہے. اسی طرح سیم اسی بات پہ ایک اور جگہ ایک اور سٹوری جو کہ میں یہیں پہ آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں لوگ بہت پریشان ہیں, وہ میں آپ کو سناتی ہوں. وہ تھی ایک موروکو کے بادشاہ کی. کوئی 80-100 سال پہلے کی بات ہے کہ موروکو کا بادشاہ تھا, اس نے ایک شخص کو قتل کا حکم دے دیا کہ اس کو لے جاؤ, اس کو صبح 6 بجے پھانسی دے دو. وہ اس کو لے گئے. اب وہ جو جیل کا دروغہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ اس شخص کو پھانسی ہونی ہے, سو ان لوگوں نے اس کو بند کر دیا جیل میں. تب وہ بندہ جو تھا, لیکن وہ بڑا کمپوز تھا, اس کو تھا کہ ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی, ہو جاتا ہے ایسے دنیا کے اندر, کوئی فرق نہیں پڑتا, دیکھی جائے گی, صبح پھانسی ہوگی تو ہوگی. تو دروغہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جو بندہ ہے یہ شطرنج چیس کا بہت اچھا کھلاڑی ہے, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک بازی ہو جائے. اس نے کہا چلو آ جاؤ, کیونکہ وہ بڑا کمپوز, اور اس میں کہا ٹھیک ہے کھیلتے ہیں. بازی شروع ہو گئی, رات ہوگی, آدھی رات ہو گئی, بازی چل رہی ہے. پھر اس بندے نے دروغہ کو ہرا دیا. دروغہ نے کہا چلو صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. صبح ہوئی, 6 بجے جب ٹائم تھا, اس نے کہا چلو آؤ ایک اور شطرنج کی بازی ہو جائے. تو اس بندے نے کہا کہ پاگل انسان, بادشاہ میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی سر قلم کر دے گا, اور اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے اور سر بھی قلم ہوگا, تو کیا ضرورت ہے. کہتے نہیں نہیں, بس قتل تو ہوتا ہی رہے گا, ہو جائے گا, کون سے آگے پیچھے, تو میں تمہارا بازی کھیلیں. جی بازی شروع ہو گئی. 4 دن تک بازی چلتی رہی. 5واں دن ہو گیا. 5ویں دن کوئی عصر سے مغرب کا وقت تھا, جب ایک دور سے گھوڑا جیل کی طرف دوڑاتا ہوا ایک بندہ آیا, اور اس نے آ کے کہا, جیسی آیا تو اس نے آ کے کہا بادب با ملاحظہ ہوشیار, میں شہنشاہ موروکو کو سلام پیش کرتا ہوں. اور وہ جھک گیا. سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی بلوائیوں نے رات کو بادشاہ کو قتل کر دیا ہے, سو آپ بادشاہ کے چھوٹے بھائی ہیں, تو وراثت آپ کو ملتی ہے, اور اب آپ بادشاہ کے جگہ کے اوپر تخت پہ بیٹھیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ صرف میں تھا جسے پتہ تھا کہ آپ زندہ سلامت ہے, اور وہاں پہ تخت کی شطرنج کی بازی چل رہی ہے. سو یہ 5 دن جو تھے تو میں اس لیے پھر آ گیا. وہ اس کو اسی جو مجرم تھا جس کو سر قلم ہونے کا سزا سنائی گئی تھی, وہی مجرم اسی بادشاہ کی جس نے بادشاہ نے اس کو سزا دی تھی, اس کے تخت و تاج پہ اس کا مطلب وہ اس کا مالک بن گیا. سو دیکھیں کیسے اللہ میاں کہاں کہاں سے ہمیں مدد بھیجتے ہیں, جو ہماری سوچ سمجھ اور عقل کے اندر بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ ہماری جو ٹنل سوچ ہوتی ہے نا, ہم ایک طرح سے اور طریقے سے دیکھتے ہیں. سو خدا کی مدد آ جاتی ہے. سو اتنا گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سب کی جائز جو ہیں وہ سب مرادیں, سب ضرورتیں پوری ہوں گی. ہیو فیتھ, ٹھیک ہے نا. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سکون میں رہنا ہے, آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. جسٹ ٹیک 1 day ایٹ اے ٹائم. اتنا ریجڈ نہ ہو, اتنا زیادہ سختی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کا شعر ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو ذرا تنہا چھوڑ دیں اپنے دماغ کو, مت اتنا سوچیں. ٹیک 1 day ایٹ اے ٹائم, بیبی اسٹیپس, 1 day ایٹ اے ٹائم, 1 step ایٹ اے ٹائم. آج اٹھیں, آپ یہ کریں, آج کے دن کو آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, اور انشاءاللہ ایک ایک دن کرتے کرتے ہم اس مصیبت پریشانی سے نکل آئیں گے. سو اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھے, اللہ میاں آپ سب کو آسانیاں عطا کر فرمائے, اور آسانیاں بانٹنے کا ہم سب کو شرف عطا فرمائے. آمین ثم آمین, اینڈ پیس اینڈ بلیسنگس.